رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی سورہ کوثر کو اس طرح پڑھ لو، ہاتھ نیچے آنے سے پہلے پہلے آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اکتشافی ٹپس کے پیارے دوستو، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی صرف مشکل کشا اور حاجت روا ہے، وہی دعاؤں کو قبول کرنے والا اور وہی سب مخلوقات کا معبود برحق ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور تمام انبیاء اکرام اور رسولوں کے سربراہ ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ اکرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ اکتشافی ٹپس کے پیارے دوستو، رمضان المبارک کا یہ پہلا وظیفہ ہے جو چاند کے حوالے سے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ ہمارا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ اس ماہ میں ہر دن کے وظائف اور ان وظائف سے حاصل ہونے والے فوائد اور ان کے واقعات آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ ہماری زندگی میں تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک آنے والا ہے، اس کا ایک ایک دن بہت قیمتی ہے۔ رمضان آنے کے 6 ماہ قبل ہی سے دربان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو رمضان کے آنے کی مبارکباد دیتے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کی آمد سے قبل ہی اللہ جل شانہ سے اس کی برکتیں عطا فرمانے کی دعائیں کرتے۔ یا اللہ، رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ماہ رمضان کی مقدس سعادتیں نصیب فرما۔ اور پھر خود دربار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جانثاروں کو ماہ رمضان کی مبارکبادی ملتی۔ اس ماہ مبارک کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مقدس کا نزول بھی اسی ماہ مبارک میں ہوا۔ رمضان المبارک کی فضیلت اور اس کے تقاضے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کی اپنی طرف خاص نسبت فرمائی ہے۔ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، یہ چاند خیر و برکت کا چاند ہے، میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے مجھے پیدا فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مبارک مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، جس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ دعا اور اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آمین کہنا، اس دعا سے ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کی جب پہلی رات آتی ہے تو شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے اور مضبوط باندھ دیا جاتا ہے، اور سرکش جنوں کو بھی بند کر دیا جاتا ہے، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اور ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، اے نیکی کا طالب، آگے بڑھ کہ یہ نیکی کا وقت ہے، اور بدی کے چاہنے والے بدی سے رک جا اور اپنے نفس کو گناہوں سے باز رکھ، کیونکہ یہ وقت گناہوں سے توبہ کرنے کا اور ان کو چھوڑنے کا وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور بہت سے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے اور دوزخ کی آگ سے نجات دیتا ہے بحرمت اس ماہ مبارک کے۔ اور یہ آزاد کرنا رمضان شریف کی ہر رات میں ہے، شب قدر کے ساتھ مخصوص نہیں۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ قبولیت دعا کے لیے خاص اہمیت کا حامل ہے، اسی لیے اس ماہ مقدس میں دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر دعا قبول نہ ہو تو اس کے بدلے کوئی دوسری نعمت دے دی جاتی ہے، یا اس پر سے کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے، یا پھر آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ ساری دنیا میں ایسا کوئی نہیں جو سوال نہ کرنے پر ناراض ہو، یہاں تک کہ والدین بھی بچوں کے ہر وقت مانگنے سے چڑھ جاتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مہربان رحم فرمانے والا ہے کہ جو بندہ اللہ سے نہ مانگے
تو وہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرنا تکبر کی علامت ہے، اور مانگنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور بندہ جو کچھ مانگتا ہے اپنی رحمت سے اسے عطا فرماتا ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعا کی دولت عطا فرمائی، اور ساتھ ہی دعا کی تلقین بھی فرمائی کہ مشکل وقت، دفع و بلا و آفات سے بچنے کے لیے دعا سے زیادہ کوئی چیز مؤثر نہیں۔ رمضان المبارک دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے، اس لیے ہمیں دعا کی اہمیت اور اس کی عظمت کو سمجھنا چاہیے۔ اس ماہ کے پہلے دن ہی سے چاند کو دیکھنے کے ساتھ ہی اللہ پاک اربوں لوگوں کی حاجتیں پوری فرما دیتا ہے، اور اس چاند کو دیکھتے ہی خوشی کے عالم میں جو بھی مجبور انسان اپنے اللہ کو دعا کے لیے پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے ہی اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اکتشافی ٹپس کے پیارے دوستو، آپ خود اندازہ لگا لو کہ کتنی عظمت ہے اس ماہ کے چاند کو دیکھ کر دعا مانگنے کی۔ اب اسی چاند کے حوالے سے علماء نے کتابوں میں ایک پوشیدہ عمل کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ماہ شعبان کے آخری دن نماز مغرب کے وقت، جس وقت نئی اسلامی تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے، اس تاریخ کے تبدیل ہوتے وقت چاند پر اس کی نظر پڑے تو ٹھیک، ورنہ پہلے دن کا چاند اکثر لوگ بہت باریک ہونے کی وجہ سے دیکھ نہیں پاتے، تو نہ دیکھنے پر بھی کوئی مسئلہ نہیں، البتہ اگر دیکھ لیں تو پھر اور بہتر ہے۔ تو چاند پر نظر پڑنے کے ساتھ ہی اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر 30 بار سورہ کوثر کو اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر اللہ پاک سے اپنی حاجت اور اپنی پریشانی کے لیے دعا کریں۔ آپ کی جو پریشانی ہے، جو مصیبت ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، یا پھر وہ اللہ جو عیبوں کو جانتا ہے، دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے، اس روز اللہ سے بیان کریں۔ آپ خود اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھیں گے کہ اس روز آپ جو بھی دعا مانگیں گے وہ دعا قبول ہوگی۔ اس لیے ہماری آپ سے التماس ہے کہ اس روز کو قیمتی بنائیں اور جتنا زیادہ ہو سکے آپ فائدہ حاصل کریں۔ اس وظیفے سے لاکھوں لوگوں نے فوائد حاصل کیے، آپ بھی اس موقع کو غنیمت جانیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ کسے معلوم کہ پھر سال آئندہ رمضان المبارک میں ہم رہیں نہ رہیں۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اکتشافی ٹپس کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اور بھی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقت کے ساتھ آپ کو ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔